السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابھی گزشتہ ایک ویڈیو میں آپ نے کفارے کے تعلق سے کچھ بیان فرمایا تھا، تو ہمارے کچھ ناظرین کا یہ سوال ہے کہ کفارے کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ روزے کا کفارہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کفارات ہیں تو وہ کیسے دیے جاتے ہیں اور ان کی کیا نوعیت ہے، اس کو ذرا واضح فرما دیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو شخص قصدن روزے کو توڑ دے تو اس کے کفارے کے سلسلے میں کتابوں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس نے قصدن روزے کو رکھ کر توڑ دیا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکے گا، وہ تو حدیث ہے، لیکن اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے۔ دوسرا کفارہ یہ ہے کہ اگر اسے مالی حیثیت اس کی کمزور ہے، طاقت نہیں ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، تو پھر جو ہے وہ پے در پہ یعنی لگاتار 60 روزے رکھے تو اس ایک روزے کا کفارہ ہو پائیں گے۔ 60 روزے لگاتار رکھے تو اس کا کفارہ ہوگا، یا پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو یہ ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ کفارہ جو ہے اس سلسلے میں آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب پر روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ سب پر روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ روزہ رکھ کر قصدن توڑ دے، یعنی کھا لے قصدن یا پی لے یا جمع کر لے یا اور کوئی ایسا کام کر لے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قصدن روزے کے توڑ دینے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ اور بھولے سے روزہ ٹوٹ جائے یا بلا قصد روزہ ٹوٹ جائے تو اس سے صرف قضا لازم آتی ہے۔ حضرت جیسے کچھ لوگ جان بوجھ کر روزہ رکھیں ہی نہ، تو روزہ رکھیں ہی نہیں تو پھر تو وہ تو ان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے بادشاہ اسلام ہوتا یہاں تو انہیں قتل کرنے کا حکم ہے، اور اگر بادشاہ اسلام نہیں ہے تو مسلمان ان سے مقاطعہ کریں، ان سے قطع تعلق کریں، ان سے بات چیت سلام کلام چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں۔ ان پر کفارہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان پر کفارہ نہیں ہے، جو رکھتے ہی نہیں ہیں ان پر کفارہ نہیں ہے، قضا ہے، ان پر قضا ہے۔ کفارہ انہیں پر ہے، گناہ گار ہیں اور ان پر قضا ہے۔ کفارہ اسی پر ہوگا جو روزہ رکھ کر کے توڑ دے۔ کچھ عذر ایسے ہیں کہ جن میں روزہ نہ رکھنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سفر میں ہے اور یا عورت حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلانے والی ہے یا کوئی بیمار ہے اور روزہ رکھنے سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، اور یا ہلاکت کا خوف ہے، یا کوئی شخص مجبور کر رہا ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو گولی مار دوں گا، اکراہ کی صورت پائی جا رہی ہے، یا عقل کے نقصان کا اندیشہ ہے، اور یا کہیں مطلب یہ ہے کہ کسی مہم پر جا رہا ہے، تو ایسی سب صورتوں میں جو ہے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور یہ حکم ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ اب اس میں بہت تفصیل ہے، لیکن چونکہ مختصر طور پر ہم نے یہ بیان کر دیا کہ کفارہ 2 صورتوں میں ادا ہوگا، یا تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تو ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا، یا پھر 60 روزے لگاتار پے در پہ رکھے گا، یہاں تک کہ اگر بیچ میں اس نے چند روزے چھوڑ دیے پھر رکھنا شروع کر دیے تو پہلے کے روزے رکھے ہوئے جو شمار نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اثر نو پھر سے 60 روزے رکھنا ہوں گے۔ لیکن حیض و نفاس والی عورتوں کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ عورت جو ہے 30 روزے رکھ پائی تھی تو اسے حیض شروع ہو گیا، تو اس کے لیے حکم شریعت نے یہ دیا کہ وہ 30 شمار کرے گی اور بعد میں پھر اور 30 رکھ کے اس کے ایک روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی حیض و نفاس ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ عذر من جہت اللہ ہے، اس لیے ان روزوں کو شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی خود سے رکھ کے توڑ دے گا یا کوئی اور عذر پایا جائے گا جو اس کی اپنی طرف سے ہوگا تو پھر ان روزوں کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔